السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں میم ساکن کے احکام۔ میم ساکن کے احکام۔ پچھلے لیسن میں ہم نے دیکھا حروف غنہ کل دو ہیں، میم اور نون، اور ان کی 5 حالتیں ہیں: میم مشدد، میم ساکن اور نون ساکن، نون تنوین اور نون مشدد۔ اس کے ہم نے پچھلے لیسن میں ہم نے نون ساکن اور نون تنوین کے احکام پڑھے، نون ساکن اور نون تنوین کے 4 احکام، اور میم ساکن کے آج ہم پڑھنے والے ہیں۔ میم ساکن کے 3 احکام ہیں۔ کون کون سے؟ ادغام، اخفا اور اظہار۔ وہی نون ساکن والے ہی ہیں۔ اقلاب یہاں پہ نہیں آئے گا، کیونکہ اقلاب میں نون ساکن کی آواز کو میم سے ہی بدل کے پڑھا جاتا ہے۔ یہاں پہ پہلے ہی میم موجود ہے، تو اس لیے اقلاب یہاں پہ نہیں ہوگا۔ صرف ہم نے یہاں پہ وہی 3 والے ہیں، لیکن رولز تھوڑے سے الگ ہیں۔ میم ساکن نام وہی ہیں: ادغام، اخفا اور اظہار۔ ادغام کا مطلب ملانا، اور اخفا کا مطلب آواز کو چھپانا ناک میں، اور اظہار کا مطلب ظاہر کرنا۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے ادغام۔ ادغام جب میم ساکن کے بعد حرف میم آ جائے، میم ساکن کے بعد دوبارہ سے میم آ جائے تو ادغام ہوگا۔ اس کی مثال دیکھیں: الیکم مرسلون، الیکم مرسلون۔ غنہ بھی کریں گے اور آواز کو ناک میں لے کر جائیں گے، غنہ کریں گے اور ادغام کریں گے، ادغام غنہ کے ساتھ، الیکم مرسلون۔ اور مثالیں اس کی دیکھیں: لہم ما یشاؤون، لہم ما یشاؤون۔ اب یہ میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد پھر میم ہے، تو یہاں پہ بھی ادغام غنے کے ساتھ، لہم ما یشاؤون۔ اور وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ۔ یہاں پہ بھی میم ساکن کے بعد پھر میم، تو کیا کریں گے؟ ادغام غنہ کے ساتھ، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ۔ آگے ہے دوسری اخفا۔ اخفا کب ہوگا؟ جب میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے، حرف با آ جائے تو اخفا ہوگا۔ جیسے اس کی مثال دیکھ لیں: ان ربہم بہم، ان ربہم بہم۔ یہ دیکھیے میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد حرف با ہے، تو یہاں پہ بھی اخفا ہوگا، آواز کو ناک میں چھپائیں گے، ان ربہم بہم۔ اور یعتصم باللہ، یعتصم باللہ۔ اور ترمیہم بحجارۃ، ترمیہم بحجارۃ۔ یہ دیکھیں یہاں پہ بھی میم ساکن کے بعد کیا ہے؟ حرف با، تو کیا کریں گے؟ اخفا، یعتصم باللہ ترمیہم بحجارۃ۔ اتنا سمجھ میں آ گیا؟ جب میم ساکن کے بعد حرف میم آ جائے تو ادغام ہوگا۔ میم ساکن کے بعد دوبارہ میم ساکن ہونا ضروری ہے، میم ساکن ہو، اس کے بعد پھر میم آ جائے تو ادغام ہوگا غنے کے ساتھ، غنہ بھی کریں گے۔ اور اخفا کب ہوگا؟ جب میم ساکن کا ہونا ضروری ہے، میم ساکن کے بعد دوبارہ سے حرف با ہو، جیسے میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد حرف با آ گیا، یہاں پہ بھی میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد حرف با ہے، اور میم ساکن کے بعد یہاں پہ بھی حرف با ہے۔ جب میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو اخفا ہوگا، ان ربہم بہم یعتصم باللہ، ترمیہم بحجارۃ۔
آگے ہے اظہار. اظہار کب ہوگا؟ اظہار کا مطلب ہے ظاہر کرنا، یعنی آواز کو ہم نے چھپانا نہیں ہے، ناک میں نہیں لے کر جانا. اظہار کب ہوگا؟ جب میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ باقی حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا. کیا سمجھ میں آئی؟ کہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ، میم ساکن کے بعد میم آ جائے تو ادغام ہوگا، میم ساکن کے بعد با آ جائے تو اخفا ہوگا. ہاں، اور ان دونوں کے علاوہ یعنی میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ باقی حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا. جیسے سورۃ الاخلاص میں ہم پڑھتے ہیں لم یلد ولم یولد ولم یولد. اب یہ میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد کیا ہے؟ یا. میم اور با کے علاوہ باقی حرف. اب یہاں پہ ہم اس کو لم یلد نہیں پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ لم. لم میم کی آواز نکالیں گے، آواز کو ناک میں نہیں کھینچیں گے، لم نہیں کریں گے. لم یلد ولم یولد. ہم فیہا اب یہاں میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد حرف فا ہے. کیا کریں گے؟ ہم نہیں کریں گے. کیا کریں گے؟ ہم میم کے بعد ہم فیہا. اور لکم دینکم ولی دین. یہاں پہ بھی یہ بھی میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد دال ہے. یہ بھی میم ساکن ہے، واو، میم ساکن کے بعد واو ہے. دونوں میں ہم کیا کریں گے؟ اظہار کریں گے. لکم دینکم نہیں پڑھنا. کیا پڑھیں گے؟ لکم دینکم ولی دین. لکم دینکم. آواز کو ناک میں نہیں لے کر جائیں گے، میم کے بعد نکالیں گے. لکم دینکم ولی دین. آج ہم نے کیا پڑھا؟ میم ساکن کے احکام. میم ساکن کے 3 احکام ہیں: اخفا، ادغام، اخفا اور اظہار. ادغام اور اقلاب نہیں ہے، وہی نون ساکن اور تنوین والے احکام جو ہیں ان میں سے نون ساکن اور تنوین کے 4 ہیں. ادغام، اخفا، اظہار اور اقلاب بھی ہے، اور یہاں پہ اقلاب نہیں ہے، صرف 3 ہیں: ادغام، اخفا اور اظہار. ادغام کب ہوگا؟ جب میم ساکن کے بعد دوبارہ حرف میم آ جائے تو ادغام ہوگا، یعنی کہ میم ساکن کو دوسرے میم میں ملا کے مشدد پڑھیں گے، ادغام کریں گے. اور آج کے سبق میں ہم نے پڑھا میم ساکن کے احکام. میم ساکن کے 3 احکام ہیں: ادغام، اخفا اور اظہار. اقلاب نہیں ہے یہاں پہ. ادغام، اخفا اور اظہار 3 احکام ہیں. سب سے پہلے ادغام ہے، جب میم ساکن کے بعد حرف میم آ جائے تو ادغام ہوگا. میم ساکن ہو، میم ساکن کے بعد میم میں آ جائے تو ادغام ہوگا. اس کو ملائیں گے، میم کو میم سے ملائیں گے، مشدد پڑھیں گے اور غنہ بھی کریں گے. جیسے الیکم مرسلون لہم ما یشاؤون ولکم ما کسبتم. اور دوسرا ہے اخفا. اخفا جب میم ساکن کے بعد با آ جائے تو اخفا ہوگا، یعنی کہ آواز کو ناک میں لے کر جائیں گے. ان ربہم بہم. میم ساکن کے بعد میم آ جائے تو ادغام ہوگا، میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو اخفا ہوگا. ان ربہم بہم یعتصم باللہ. میم ساکن کے بعد یہ با اور ترمیہم بحجارۃ. اور اگر میم ساکن کے بعد حرف میم اور با یعنی میم اور با کے علاوہ باقی حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا. پھر نہ ادغام ہوگا نہ اخفا ہوگا، آواز کو ناک میں نہیں لے کر جائیں گے، ظاہر کریں گے. جیسے لم یلد ولم یولد ہم فیہا لکم دینکم ولی دین. امید ہے آج کے لیسن میں، اس سے پچھلے جو لیسن ہے اس میں سب کے یہ نون ساکن، نون تنوین اور میم ساکن کے احکام اور غنہ اخفا کے جو رولز ہیں یہ آپ اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے، سیکھے ہوں گے. تھینکس فار واچنگ. جزاکم اللہ خیر. احسن الجزاء فی الدارین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.